فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ آج ہمارے درس کا موضوع بڑا اہم ہے، اس لیے کہ یہ ہر مسلمان کا تقاضا بھی ہے، اس کی ضرورت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ درس اس بارے میں ہے ہمارا کہ ہم لوگ الحمدللہ اسلام پر ہیں، اللہ نے ہمیں اس کی توفیق دی کہ ہمارا خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان کیسے ہوگا، کہ ہم جب مریں، ہماری موت آئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو کر مرو، ایسا نہ ہو کہ تم سے ایمان چھن جائے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ کتنا اہم معاملہ ہے۔ مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بادروا بالاعمال فتنا، کہ اے لوگوں نیک اعمال میں بہت جلدی کرو، کیونکہ عنقریب ایسے فتنے آنے والے ہیں کقطع اللیل المظلم، کہ جیسے اندھیری رات چھا جاتی ہے، فتنے اس طرح چھا جائیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ یمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا، کہ آدمی رات کو سوئے گا اس وقت تک تو مومن ہی تھا، اور صبح اعلان ہوگا، لوگوں کو پتہ چلے گا وہ فلاں جو تھا وہ کافر ہو گیا، اسلام سے نکل گیا۔ او یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، یا صبح صبح تو بندہ ایمان والا ہی تھا اور شام کو پتہ چلے گا فلانا بھی ایمان سے نکل کر کافر ہو گیا۔ وہ فتنوں کا زمانہ آئے گا کہ ایمان کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں نبی ہیں یوسف علیہ السلام، قرآن میں اللہ پاک نے ان کی دعا نقل کی، انہوں نے دعا مانگی کہ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، کہ یا اللہ مجھے اس حال میں موت دینا کہ میں مسلمان ہوں۔ نبی بھی اسلام پر اپنی موت اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ معاملہ بڑا جو ہے وہ اہم اور بہت زیادہ خطرناک بھی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے، کہ ایک آدمی نے 100 سال زندگی اسلام پر گزاری اور مرتے وقت اس سے کلمہ چھن گیا، سیدھا دوزخ میں گیا، اور ساری عمر کفر میں گزری، اللہ نے آخری وقت کلمے کی توفیق دی، اسلام میں داخل ہو گیا تو وہ سیدھا جنت میں گیا۔ تو خاتمہ جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے، اور خاتمہ کب ہو جائے یہ ہمیں نہیں پتہ، اس لیے اپنے ایمان کی فکر، خاتمہ بالخیر کی فکر یہ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں شیطان تو پورا زور لگاتا ہے کہ ہم سے ایمان چھن جائے، اور موت کے وقت بعض بزرگوں نے لکھا اپنے مکاشفات کے ذریعے کہ شیطان انسان کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور موت کی اتنی شدت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تو مجھے خدا مان لے اور مجھے رب مان لے، میں ابھی تیری تکلیف دور کر دیتا ہوں۔ اور بندہ اتنی تکلیف میں ہوتا ہے کہ وہ اس سودے پر بھی راضی ہو جاتا ہے کہ کسی طرح بس میرے سے یہ تکلیف دور ہو جائے، اور جو ہی اس نے یہ کام کیا وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اب اس کا ایمان تو نکلا۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو غشی آ گئی، بے ہوشی کی کیفیت، تو ایک دم کہنے لگے ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو پوچھا گیا کہ آپ کیا کہہ رہے تھے ابھی نہیں؟ فرمانے لگے شیطان میرے پاس آیا تھا اور مجھے کہنے لگا احمد تو میرے ہاتھوں سے بچ گیا، تو میں اس کو کہہ رہا تھا ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ جب تک یہ روح نہیں نکلتی تیرے سے کوئی امید نہیں ہے کہ تو چھوڑ دے، تو حملہ کرتا ہی رہتا ہے۔ اب کچھ ایسے اعمال ہیں جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر میں بندوں کو سہولت عطا فرماتے ہیں، تو آج انہی اعمال کا تذکرہ کرنا ہے کہ چلے ان میں سے کوئی بھی ہم اگر اختیار کر لیں، اللہ پاک اس کی برکت سے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے۔ سب سے پہلے ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہ صدقہ اس کے دو فائدے ہیں۔ سب سے پہلے تو صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ جب اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو سمجھو دنیا میں رحمتیں ہی رحمتیں ہو جائیں گی۔ اور دوسرا فائدہ صدقے کا یہ ہے کہ یہ بندے کو بری موت سے بچاتا ہے، اور سب سے بری موت کفر کی موت ہوتی ہے، اور جب اس نے بری موت سے بچایا اس کا مطلب ہے خاتمہ ایمان پر ہوا۔ علماء نے لکھا ہے کہ صدقہ اپنے ہاتھ سے دینا یہ افضل ہے۔ بچوں کو بھی صدقہ دیں تو ان سے کہیں کہ اپنے ہاتھ سے فقیر کو دے کر آؤ، کیونکہ صدقہ دینا بندے کو بری موت سے بچاتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا مستحب یہ ہے کہ جب انسان سفر پر جائے صدقہ دے کر جائے تاکہ اللہ تعالیٰ بری موت سے اس کو بچا لے۔ تو اب یہ بھائی شرط نہیں ہے کہ روزانہ 100 روپے دینے ہیں، 1000 روپے دینے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی دے دو گے تو اللہ اس صدقے سے بھی تمہیں دوزخ کی آگ سے بچا لیں گے۔ بھلے آپ روزانہ 5 روپے صدقہ کرنے کی عادت بنا لیں، تو یہ بھی انشاءاللہ ہمارا خاتمہ بالایمان پر سبب بنے گا اور اللہ بری موت سے ہمیں بچا لیں گے۔ اب یہ طے کر لیں کہ ہم نے روزانہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ ہم جماعت میں تھے گاؤں میں، تو راستے میں روڈ کے بالکل اوپر مسجد تھی، تو وہ اکثر مزدور شہر میں مزدوری کے لیے وہاں سے گزر کر جاتے، تو میں نے دیکھا غریب لوگ، وہ ریڑھی سے اتر رہا ہے، کوئی سائیکل سے اتر رہا ہے، تو 10 روپے مسجد میں ڈال کر آگے کو جاتے۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیا ترتیب ہے؟ تو کہتے جی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ صبح صبح ہم اللہ کو دیں گے تو اللہ بھی ہمیں دیں گے، تو وہ اس لیے صدقہ دے کر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے دے۔ تو ایک عمل تو یہ ہے بھائی ہم بھی اس کی نیت کر لیں، روزانہ 5-10 روپے صدقہ کریں، اللہ انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے۔ دوسری بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال حین یسمع النداء، کہ جس بندے نے اذان سنی اور اذان کے بعد اس نے یہ کلمات کہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اتنی ہی ہے، اور بعض روایتوں میں آگے بھی ہے انک لا تخلف المیعاد، کا جو اذان کے بعد کی یہ دعا پڑھنے کی عادت بنا لے، ہمارے نبی نے فرمایا حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، میں قیامت والے دن اس کی شفاعت ضرور کروں گا، اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اس پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی کہ فرماتے ہیں کہ فیہ اشارۃ الی بشارۃ حسن الخاتمہ، کہ اس میں خاتمہ بالخیر پر بہت بڑی خوشخبری مل چکی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جس بندے کی حضور شفاعت کریں گے، یہ تو طے ہے کہ مسلمان کی شفاعت کریں گے، حضور کافر کی نہیں کریں گے۔ اگر ہم یہ دعا پڑھیں گے نبی کی شفاعت ملے گی، اس کا مطلب ہے خاتمہ ایمان پر ہوگا تو شفاعت ملے گی نا۔ اس لیے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ میرا تجربہ ہے کہ جس بندے نے بھی اذان کے بعد کی دعا کا اہتمام کیا اور اپنے کاموں کو چھوڑ کر اذان کا جواب دیا، پھر یہ دعا پڑھی، اللہ نے اس کا خاتمہ ایمان پر ہی فرمایا ہے۔ فرماتے تھے یہ میرا تجربہ ہے، تو ہم بھی اس کی نیت کر لیں۔ 5 اذانیں ہوتی ہیں، جب بھی اذان سنیں، جس مسلک کی بھی اذان سنیں، اذان کے بعد یہ دعا پڑھنے کی عادت آج سے بنا لیں، پھر دیکھیں اللہ کیسے خاتمہ ایمان پر فرماتے ہیں، اور یہ کوئی مشکل عمل بھی نہیں ہے۔ اسی طرح مسواک کرنا یہ بھی خاتمہ بالایمان کا بہت بڑا سبب ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ مسواک میں 70 فائدے ہیں، اور ان میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے مسواک کا کہ تسہل خروج الروح عند الموت، کہ جب بندے کی موت آنے لگتی ہے تو مسواک کرنے والا جو اہتمام سے مسواک کرتا ہے، اس کی روح اس کے بدن سے اللہ آسانی سے نکلواتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا وَتُذَكِّرُ كَلِمَةَ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ، اور مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ شہادت جو ہے وہ اللہ ضرور نصیب فرماتے ہیں۔
تو موت پر جس کو کلمہ نصیب ہو گیا یہ تو خاتمہ ایمان پر ہی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے من قال لا الہ الا اللہ، کہ جس کو موت کے وقت اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو وہ تو جنت میں چلا گیا۔ اچھا یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کلمہ زبان سے پڑھے تو کلمہ نصیب ہوا ہے، اگر زبان سے نہیں پڑھا تو کہتے توبہ توبہ انہوں کلمہ ہی نصیب نہیں ہویا، اسی بیٹھے ہوئے اسی سانتا آواز آئی نہیں، ادھر ہی دنیا سے چل گیا۔ نہیں، یہ بہت غلط ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں تو۔ دیکھیے موت کے وقت کلمہ پر موت آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی زبان سے کلمہ ادا ہو، کیونکہ موت کے وقت اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی آواز ہی بند ہو جاتی ہے، کئی دن لوگ کومے میں رہتے ہیں۔ ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے تھے لیکن وہ کومے میں رہے، اسی طرح ان کی موت ہو گئی۔ اب موت کلمے پر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ کر جانا، ہاں بعضوں کو اللہ یہ بھی نصیب کرتے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھ کر دنیا سے جاتے ہیں، لیکن اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ کلمے والے یقین پر دنیا سے جائے، یعنی اسلام کی حالت میں کلمے کی حالت میں دنیا سے بندہ چلا جائے، اور جو کلمے کے تقاضے تھے، جو اعمال کلمے نے بتائے ہیں ان عملوں پر دنیا سے جائے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ہو کر مرنا۔ بس اب اگر مرتے وقت کلمہ نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں کلمے والے ایمان پر یقین پر دنیا سے چلا جائے، یہی کلمے والی موت ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ بیچارے کہتے ہیں جی سنے اسی بڑے اللہ والے آتے، اسی تے نہیں ویکھیا انہوں نے مردے ٹائم کلمہ ہی نصیب نہیں ہویا۔ توبہ توبہ، یہ مطلب نہیں ہے کلمہ نصیب نہ ہونے کا مطلب ہے کہ وہ کافر ہو کر مرا، کلمہ چھوڑ کر مرا، اس کو کہتے ہیں کلمہ نصیب نہ ہونا۔ اور اگر وہ اسلام پر ہی تھا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے مسواک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ موت کے وقت کلمہ نصیب فرماتے ہیں، یعنی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو ہم اس کی نیت کر لیں بھائی، مسواک کی عادت بنائیں۔ چلو ہم برش لیتے ہیں 200 روپے کے لوگ خریدتے ہیں، 500 روپے کے خریدتے ہیں، 20 روپے کی مسواک بھی لے لیں، ایسی کون سی بڑی بات ہے۔ اگلا عمل حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنز العمال میں حدیث ہے کہ النظر سہم من سہام الابلیس، کہ جو یہ بد نظری ہے، نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اگر یہ غلط استعمال ہوتی ہے تو سمجھ لو شیطان نے تیر آپ کے ایمان میں ڈال دیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من ترکھا مخافتی، کہ جو بندہ میرے خوف سے بد نظری چھوڑ دے، غلط دیکھنا چھوڑ دے، تو ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، تو میں اس کو ایسا ایمان کا نور عطا کرتا ہوں جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ یعنی بد نظری چھوڑ دے تو اللہ ایمان کی حلاوت دیتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا کہ ایمان کی حلاوت کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ دل میں آ جاتی ہے تو لا تخرج ابدا، پھر وہ دل سے نکالی نہیں جاتی۔ یعنی بد نظری چھوڑی، ایمان کی حلاوت ملی، حلاوت ملی، اب وہ دل سے جائے گی نہیں، دل سے جائے گی نہیں کا مطلب ہے کہ اس کا خاتمہ اسی ایمان پر ہوگا جو اللہ نے اس کے دل میں پختہ کر دیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 70% ایمان آدمی کی آنکھوں سے ضائع ہوتا ہے اور 30% ایمان اس کی زبان سے ضائع ہوتا ہے۔ تو اگر نظر کا استعمال صحیح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بندے کو خاتمہ بالایمان ہی نصیب فرماتے ہیں۔ اور بھائی جس کی نظر غلط استعمال ہوتی ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں کب ایمان اس کی آنکھوں کے ذریعے ختم ہو جائے۔ تو آج سے نیت کریں کہ اپنی نظر کا استعمال تو ٹھیک کریں۔ دیکھیں ایک ہے نظر کا اچانک اٹھ جانا، یہ گناہ نہیں ہے۔ آپ جا رہے تھے، آپ نے موڑ کاٹا، کوئی غیر محرم عورت آ گئی، فوراً نظر کو نیچے کر لے، کچھ نہیں ہوا۔ لیکن اگر قصداً اس کو دیکھا جائے یا نظر پڑ گئی ہے تو اب اس کو نیچے نہیں کر رہا، یہ وہ چیز ہے جو بندے کا ایمان سلب کرواتی ہے، اور اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اگلی بات، یہ بڑی اہم بات ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمت کو اور بڑھا دوں گا۔ اور ایمان سے بڑی نعمت تو کوئی ہے ہی نہیں جو اللہ بندے کو عطا کرے۔
تو روزانہ ہم سب کو ایک مرتبہ تو یہ کہنا چاہیے الحمدللہ علی الاسلام، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، اپنے مسلمان ہونے کا شکر ادا کریں۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ ایمان کو اور بڑھائیں گے۔ تو جب اللہ نعمت کو بڑھائیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ نعمت ختم نہیں ہوگی بلکہ بڑھتی چلی جائے گی۔ تو اکثر لوگ، اللہ رحم فرمائے، ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے، وہ کسی عمل پر کوئی مشن ہاسپٹل چلے گئے، وہاں انہوں نے کوئی اچھا معاملہ کر دیا تو آ کے کہندے جی ساڈے نال تا سائی چنگے آ، کم از کم چنگا تے بول دے، چنگا تے رہندے آ، اے مسلمان تا ادھا ہی جی عیسائی چنگے نے، وہ ادھا کر دے۔ یہ ناشکری ہے ایمان کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، کہ ایمان والا بندہ اللہ کو سارے مشرکوں سے پسندیدہ ہے، بھلے تمہیں کافر جتنے بھی اچھے لگنے لگے۔ تو مومن مومن ہے، اس کو اللہ نے کلمے کی دولت عطا فرمائی ہے۔ تو آپ اگر اپنے اسلام پر، اپنے ایمان پر، اپنے کلیمے پر روزانہ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ اس نعمت کو بڑھاتے 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 وہ وقت آئے گا کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ ایمان والی موت نصیب فرمائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے ناشکری شروع کر دی کہ جی کی مسلمان جی ساڈے نہ کافر چنگے، مسلمان ہوندہ کی فائدہ ہویا، تو یاد رکھیں یہ چیز بندے کے ایمان کو سلب بھی کروا دیتی ہے، ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے۔ اگلی بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترمذی کی حدیث ہے کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ ہمارا ایمان کیسے خاتمہ ایمان پر ہوگا؟ جب ہم دوسروں کے ایمان کی فکر کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے ایمان کی گارنٹی ہمیں عطا فرمائیں گے۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ جب ہم دوسروں کا ایمان بچانے کی فکر کریں گے اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھیں گے۔ ہمارے بزرگ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ علماء میں بیان کیا تو فرمانے لگے کہ ہم لوگ ہندوستان سے پاکستان آ رہے تھے، جب پاکستان بنا تو جس ٹرین میں ہم سوار تھے تو سکھ جو تھے وہ ہر اسٹیشن پر آتے، ڈبوں میں گھستے اور قتل و غارت کرتے اور پھر اتر جاتے۔ فرمانے لگے جب وہ آتے تو جس ڈبے میں ہم بیٹھے ہوئے تھے نا، اس ڈبے سے کوئی ادھر چلا جاتا کوئی ادھر چلا جاتا، ہمارے ڈبے میں نہیں آتے تھے۔ کہنے لگے جب ہم لاہور پہنچے تو ساری گاڑی لاشوں سے بھری ہوئی تھی اور ہمارے ڈبے میں وہ لوگ داخل نہ ہوئے۔ تو کہتے ساتھیوں نے کہا کہ حاجی صاحب ہمارے ڈبے میں وہ لوگ نہیں آئے اور باقی ڈبوں میں چلے گئے۔ حاجی صاحب فرمانے لگے سارے ڈبے والوں کو اپنی اپنی فکر تھی کہ ہم بچ جائیں، اور ہمیں ان سب کی فکر تھی کہ اللہ پاک ان سب کو بچا لے۔ ہم ان کی وجہ سے ان کی فکر میں لگے ہوئے تھے، اللہ تعالی ہماری فکر میں لگے ہوئے تھے۔ تو جس کی فکر میں اللہ لگ جاتے ہیں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر حاجی صاحب نے فرمایا بالکل اسی طرح جب ہم ساری دنیا کے لوگوں کے ایمان کی فکر کریں گے کہ اللہ پاک ان کا خاتمہ ایمان پر فرما دے تو اللہ تعالی ہمارے خاتمہ بالایمان کی فکر میں لگ جائیں گے، اور ان کا ہو نہیں ہو ہمارا انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اس لیے بھائی یہ جو دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت ہے اس کی اصل بنیاد یہ ہے کہ ہر انسان کا خاتمہ اللہ ایمان پر فرمائے، ہم بھی اس فکر میں لگیں، اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بھی انشاءاللہ ایمان پر فرمائیں گے۔ اگلی بات، یہ ہم سے کچھ نہیں ہوتا، چلیں ہم لوگ یہ بھی نہیں کر سکے، صدقہ بھی نہیں دے سکے اور جناب باقی اعمال بھی نہیں کر سکے۔ ایک عمل ایسا ہے جس پر نہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، نہ زور لگتا ہے، نہ راتوں کو اٹھنا پڑتا ہے، بیٹھے بیٹھے وہ کام کرنے کا ہے، اور یقین کریں یہ کام ہر بندہ کر سکتا ہے۔ وہ کیا؟ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ ان کے مکتوبات میں یہ بات میں نے خود پڑھی، فرماتے ہیں کہ خاتمہ بالخیر میں ایک چیز کو سب سے زیادہ دخل ہے، وہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یعنی اہل بیت کی محبت اگر آپ کے دل میں ہے تو فرماتے تھے کہ اہل بیت کی محبت خاتمہ بالخیر کی بہت بڑی دلیل ہے۔
کہ جو بندہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت سے محبت کرے گا اور ان کی محبت اپنے دل میں قائم رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس محبت کی برکت سے اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے۔ اچھا آپ بتائیں یہ کوئی بہت مشکل کام ہے؟ بالکل مشکل کام نہیں، بس ہمارے نبی کے خاندان کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، ان کی عظمت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، ذرہ برابر میل، کوئی چھوٹا پن یا کوئی ایسی یعنی بات جس سے ان کی شان میں کمی آ جائے، اگر یہ ہمارے دل میں آ گئی تو سمجھ لیں ہمارا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ اہل بیت سے محبت سب سے بڑا سبب ہے خاتمہ بالایمان ہونے کا، تو بھائی اس کی تو ہم سبھی نیت کر لیں کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ ہمارا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان پر فرما دے، یہ تو مشکل کام نہیں۔ اب 1 منٹ میں وہ اعمال جو عرض کیے تاکہ ہمیں وہ یاد ہو جائیں، سب سے پہلے کیا عرض کیا کہ صدقہ روزانہ دیں، اللہ اس سے خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے۔ اس کے بعد کیا کہ اذان کے بعد کی دعا کا اہتمام شروع کر دیں۔ اس کے بعد کیا عرض کیا کہ مسواک کا اہتمام شروع کر دیں۔ پھر کیا عرض کیا کہ ہم لوگ اپنی نظروں کی حفاظت شروع کر دیں۔ اس کے بعد کیا عرض کیا کہ اسلام پر اللہ کا شکر ادا کریں گے، بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، اور جب شکر کریں گے اللہ ہماری نعمت کو اور زیادہ بڑھا دیں گے۔ اس کے بعد کیا کہ تبلیغ کا جو کام ہے اس میں لگے کہ دوسروں کے ایمان کی فکر میں لگ جائیں گے، اللہ تعالی ہمارے ایمان کی فکر انشاءاللہ فرمائیں گے۔ اور آخری یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اہل بیت سے محبت اور ان کی عقیدت اپنے دل میں پیدا کر لیں۔ اگر یہ عمل ہم نے کر لیا تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے۔ اب ان میں سے بھائی کوئی ایک عمل تو اختیار کریں، انشاءاللہ وہ ایک بھی ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے اور ہمارا خاتمہ بالایمان ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔